پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر حالات کس نہج پر جائیں گے، خاص طور پر جب جلد الیکشن کے معاملے پر حکومت میں شامل جماعتیں متضاد رائے رکھتی ہیں؟ اس پر بات کریں گے سیاسی تجزیہ کار رسول بخش رئیس اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ رسول، عمران خان تو کب سے کہہ رہے تھے کہ وہ لانگ مارچ کریں گے اور اس کے لیے وہ اپنی پارٹی کو موبلائز کرنے کی تیاری بھی کر رہے تھے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اوورال ان کی تیاریاں پچھلے کافی دنوں سے جاری تھیں۔ کیا حکومت تیار تھی؟ لگتا ہے حکومت کچھ فیصلے کرنے میں پس و پیش سے کام لے رہی تھی، اب حکومت جو اقدامات کر رہی ہے کیا وہ درست ہیں؟ یہ تو واقعی بتائے گا کہ درست ہے یا نہیں ہے، قوم اور ملک کی معیشت اور سیاسی استحکام کے حوالے سے یا نہیں۔ لیکن حکومت ماضی میں یہ کہتی رہی ہے کہ وہ عمران خان اگر یہاں پہ لانگ مارچ کر کے آئیں گے تو ان کو کنٹینرز بھی مہیا کریں گے اور ان کے لیے کوئی راستے بند نہیں کریں گے۔ لیکن پھر لگتا یہی ہے کہ انہوں نے فرقی کہی ہے کہ بڑھتی ہوئی ان کی مقبولیت اور جس طرح اپنی کنسٹیٹوئنسی کو انہوں نے متحرک کیا ہے، جس میں زیادہ تر متوسط طبقے کے لوگ ہیں، شہروں میں بستے ہیں اور نوجوان ہیں زیادہ، تو اس سے وہ خوف کھا گئے ہیں کہ کیا ہوگا، اور اگر وہ یہاں کے بیٹھ گئے اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں اسلام آباد میں پہنچ کے واپس اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ حکومت ان کا ایک ہی مطالبہ نہیں مانتی، اور وہ ایک مطالبہ ہے کہ انتخابات کے لیے کوئی تاریخ طے کر دی ہے۔ جی انہوں نے یہ اپنے طور پر کوئی تاریخ طے نہیں کی، بلکہ ظاہر ہے کہ اس بارے میں حکومت کے ساتھ مذاکرات ہونے بھی چاہیے کہ کیا تاریخ وہ دیتے ہیں، تو وہ اس کے لیے وہ چل پڑے ہیں۔ تو یہ پہلے تو ان کا رویہ ذرا مختلف تھا، لیکن جب جو ہی تاریخ قریب آتی گئی آج کی تاریخ، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ انہوں نے پرسوں کیا ہے کہ نہیں، ہم تو ہر صورت میں عمران خان کو روکیں گے، طاقت کا استعمال کریں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے پاکستان میں کراچی سے لے کے پنجاب کے آخری حصے تک وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پکڑا جائے، اور ان کے جو رہنما ہیں ان کو گرفتار کیا بھی گیا ہے۔ ہر جگہ کے اوپر، ہر شہر میں اس وقت لگتا یہی ہے کہ ایک لڑائی سی جاری ہے، اور کہیں زیادہ کہیں کم لوگ نکل رہے ہیں، جی اور یہ لگتا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں یا 2 دن میں اس آزادی مارچ کا کوئی فیصلہ ہو جائے۔ جی جس طرح کی ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں رسول، اوورال اگر ہم پیٹرن دیکھتے ہیں سری لنکا میں بھی، اس سے پہلے خاص طور پہ معاشی پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھتے ہیں، احتجاج جس طرح کا پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے اور ملک کی معیشت کی جو حالت ہے، اس پر کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ سری لنکا کی صورتحال سے موازنہ بھی کیا جا رہا ہے، اور کیا یہ صحیح موازنہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو بالکل میں نہیں سمجھتا کہ یہ مختلف ہے، ایک جیسے حالات ہیں۔ وہاں بھی ایک ہی خاندان اور دو سیاسی خاندانوں کے درمیان میں وہاں پہ طاقت مرکوز رہی ہے پچھلے تقریباً 60-70 سال سے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی 2 خاندان ہیں، اور پھر 1-2 اور بھی ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ معیشت کی بھی وہی حال ہے جہاں تک کہ قرضوں کا تعلق ہے، مہنگائی کا تعلق ہے، اور یہاں پہ پاپولزم سری لنکا کی طرح چلتا رہا ہے، اور یہاں بھی کہ آئی ایم ایف یہی کہتا ہے، اور یہ آئی ایم ایف کی بات نہیں ہے، یہ اکنامک ریشنلزم کی بات ہے کہ اگر دنیا میں تیل کی قیمتیں کہیں پہ پہنچ گئی ہیں تو آپ پھر حکومت کس طرح سبسڈی دے سکتی ہے، اور دینے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں۔ وہ اس لیے فیصلے نہیں کر رہے کہ ماضی میں اگر وہ حزب اختلاف میں ہوتے ہیں جب تھے، تو دیکھیں حکومت نے پٹرول کا بم گرا دیا، بجلی کا بم کم گرا دیا، جی روپے کی قدر کم ہو گئی، ہر چیز کو حکومت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اب چونکہ خود حکومت میں ہے، تو وہی کو یہ میچورٹی کی کمی بھی تو ہے، جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ یہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ملک کو اگر ہم اس وقت سمجھتے ہیں اب سیاسی اور معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جلد انتخابات کے علاوہ اور بھی کوئی آپشن ہے؟ اور تو آپشن یہی ہو سکتی ہے کہ اکٹھے مل کے سیاستدان بیٹھ جائیں اور مذاکرات میں مشکل جو فیصلے ہیں معیشت کے وہ ملک کے لیے کریں۔ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ انرجی کا ہے، سب سے مسئلہ قرضوں کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ٹیکس کی چوری کا ہے، پانی کا ہے، اربن پلاننگ کا ہے، پاپولیشن گروتھ کا ہے، بے شمار مسائل ہیں پاکستان کے۔ اور یہ سری لنکا تو چھوٹا ملک ہے، 22 ملین کی آبادی کا ہے، پاکستان کی آبادی 200 ملین اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس ملک کے لیے تو پیچیدگیاں ہی پیچیدگیاں ہیں، اور ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ معیشت ہو، سیاست ہو، چند خاندان پاکستان کے مستقبل سے کھیلتے رہے ہیں اور ابھی وہ کھیل رہے ہیں۔ تو ایک ہر جگہ کے اوپر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دستور کے مطابق آپ بیٹھ جائیں اور بات چیت کریں،
عدم یہ استحکام بات چیت نہیں تھی جی بات چیت تھی، اس کا مستقل حل ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ رسول بخش رئیس، آپ ہم سے بات کر رہے تھے اور اوورال جس طرح کی سچویشن ہے پاکستان میں، سیاسی اور معاشی حالات ہیں، اس پہ ہمیں انالیسس دے رہے تھے۔